الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کا الدرس الاول پہلا سبق ہے، جس میں ہم لفظ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے بڑا ہی مفید ثابت ہوگا، تو لیکچر کو مکمل واچ کیجیے گا۔ آخر میں اس کی تمارین بھی حل کروائی جائے گی، اور وہ تمارین حل کر کے آپ لوگ اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ جیسے بے معنی ہو، جیسے روٹی ووٹی۔ اب روٹی جو ہے وہ با معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے موضوع، اور ووٹی یہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے محمل۔ اسی طرح سے میزن دیزن، تو دیز جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے، اسے کہیں گے محمل۔ جو بامعنی ہوتا ہے جیسے میزن قلم، اسے کہتے ہیں موضوع یا مستعمل یعنی استعمال والا۔ موضوع کی آگے دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ جمل اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر زید جالس فی المسجد۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک سے زائد موضوع الفاظ کے جو ہیں مجموعہ کو مرکب، اکیلے لفظ کو مفرد یا کلمہ، اور زیادہ حروف کو ان کے مجموعہ کو مرکب، یعنی بہت سارے حروف جب مل کر ایک جملہ بنتے ہیں تو اس کو مرکب۔ مرکب کے آگے مزید دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، ادھوری رہ جائے، اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے ماء البحر ولد صغیر، سمندر کا پانی یا چھوٹا بچہ۔ تو اس کا کوئی مطلب نہیں آ رہا، اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بات ہو رہی، صرف میننگ بتایا جا رہے ہیں۔ اور جس مرکب جملے میں بات سمجھ میں آ جائے، مکمل ہو جائے، اسے کہتے ہیں مرکب تام یا مرکب مفید۔ جیسے اللہ احد، اب یہ بھی صرف دو حروف سے مل کے مرکب بنے، تو اللہ ایک ہے اس کا مطلب ہے، تو یہاں پہ ہمیں اس پورا جملہ جو ہے فائدہ دے رہا ہے، اسی لیے اسے جملہ مفید بھی کہتے ہیں، تو اسے جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ لا تکذب، جھوٹ نہ بول، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی پورا جملہ ہے اور مرکب تام ہے۔ جملے کی آگے مزید چار قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ البستان جمیل، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے فعل کہتے ہیں، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے نصر رجل۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جس میں کسی بھی جملے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا، اور جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ تو اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جیسے انصر، آگے آپ ان کی وضاحت بھی پڑھیں گے تو پھر آپ کو جملہ اسمیہ، فعلیہ، خبریہ، انشائیہ کی بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے تمرین میں سوالات کے جوابات ہیں۔ آگے ہے غلطی کی نشاندہی۔ بے معنی کلمے کو مہمل کہتے ہیں، نہیں، بے معنی کلمہ کو نہیں، بے معنی جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ اگلا ہے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، نہیں،
موضوع لفظ کو مفرد نہیں کہتے بلکہ موضوع لفظ کو مفرد اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں. جس جملے کا پہلا جز فعل ہو نہیں بلکہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو. کہہ سکتے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ان دونوں میں کوئی سا بھی آپ لکھ دیں ٹھیک مانا جائے گا. نمبر 4، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. انشائیہ نہیں کہیں گے، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. اچھا جی، اب آگے تمرین نمبر 3 میں دیکھیں. مفرد اور مرکب کو الگ الگ کرنا ہے تو وہ کیسے پہچان ہوگی؟ آپ لوگوں نے اس کا معنی دیکھنا ہے. جس میں ایک معنی بن رہا ہو اس کا مطلب ہے یہ مفرد ہے، جس میں 2 معنی آ رہے ہوں اس کا مطلب ہے یہ مرکب ہے. کیسے؟ الحیاء، الحیاء مفرد ہے. رسولنا، رسول اور نا ضمیر ہے جو ہماری طرف لوٹ رہی ہے. رسولنا ہمارے رسول، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ رسولنا جو ہے مرکب ہے. الرجاء امید، تو یہ مفرد ہے. رب العالمین جہانوں کا رب، یہ مرکب ہے. الصدق سچائی، یہ مفرد ہے. عبد مؤمن یہ مرکب ہے. الامانۃ یہ مفرد ہے. ناقۃ اللہ مرکب. الصوم جنۃ مرکب. الایمان مفرد. الصلاۃ نور المؤمن مرکب. ان اللہ علی کل شیء قدیر مرکب. چلیں جی، نمبر بے، تمرین نمبر 3 کا یہ دوسرا حصہ ہے مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص ہم نے پڑھا جس میں جملہ آدھ ادھورا رہ جائے، میننگ کو پورا سمجھا نہ پائے، تو وہ کہتے ہیں جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو جس کے معنی سے، اسے کہتے ہیں ناقص. اور جس سے مکمل فائدہ حاصل ہو، مکمل بات سمجھ میں آ جائے، اسے کہتے ہیں مرکب تام. یہ بھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی آپ کو ان کا ترجمہ کرنے سے. الدعاء مخ العبادتی، الدعاء دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. ہاں جی، اس کی اچھی سمجھ آ رہی ہے، مرکب تام ہے. الطہور شطر الایمان، جو پاکیزگی ہے ایمان کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. حقوق الوالدین کبیرۃ، نافرمانی کبیرہ، والدین کی نافرمانی کبیرہ، کیا گناہ نہیں کا کبیرہ گناہ، یہ مرکب تام ہے. الیمین الغموس یعنی کہ قسمیں، تو یہ مرکب ناقص ہے. المؤمن مرۃ المؤمن، مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یہ مرکب تام ہے. سید القومی خادمہم، قوم کا سردار جو ہے وہ سید القومی قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، تو یہ بھی مرکب تام ہے. طلب العلم علمی فریدۃ، یہ بھی مرکب تام ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب علم جو ہے وہ فرض ہے. البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، یہ بھی مرکب تام ہے. آمۃ مؤمنۃ، تو یہ مرکب ناقص ہے کہ لونڈی، مومنہ لونڈی معنی دے رہا ہے لیکن مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی. لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ قطع تلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ مرکب تام ہے. العلم نافع، علم ہے وہ نفع مند، لیکن علم نفع مند، لیکن یہ پورا معنی یہ مرکب ناقص ہے. الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، یہ مرکب تام ہے.